حصوں میں یا اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے تزکیہ نفس اور اس کا دوسرا حصہ ہے اقامت دین. اور یقیناً یہ عنوان اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک مضبوط عنوان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی انداز میں فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعا فرمائی کہ اے رب میری ذریت میں سے ایک ایسا نبی اٹھا کہ جو میری ذریت میں تلاوت آیات کا فریضہ انجام دے, ان کو تعلیم اور ان کی تربیت کا فریضہ انجام دے, ان کو حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. یہ چار عنوان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس رسول کی بعثت کے لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے طور پر عرض فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تقریباً 2500 سال کے بعد اس دعا کا مظہر دنیا میں تشریف لایا اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جس میں انسانیت سسک رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اقبال کی گھڑی کو اور اس کی سربلندی کے وقت کو شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, وحی کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ وحی اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی. ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو پہلا وہ سب سے بنیادی عنصر ہے وہ اقرا یعنی تعلیم, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی بنیادی عنوان ہے کہ جو نبی ان کے اندر مبعوث کیا جائے وہ ان پر تلاوت آیات کا فریضہ انجام دے. تو تعلیم کا سب سے پہلا اور بنیادی جو حصہ ہے وہ تلاوت آیات. اس کو قرآن مجید میں سورہ اقرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا. خلق کے بعد اس کا آبجیکٹو یعنی اس کا مفعول موجود نہیں ہے, اور اسی معنی میں گویا کہ یہ اس کے اندر ایک آفاقیت ہے کہ اللہ نے تخلیق فرمائی ہر چیز کو, آسمان و زمین کو بھی تخلیق کیا اور انسان کے فائدہ اٹھانے والی تمام ضروریات کو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا, جن اور انسان کو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا, قوتیں بھی اللہ نے پیدا کی, انسان کے اندر چیزوں کو استعمال کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ نے تخلیق فرمائی. تو گویا کہ تخلیق کے وہ تمام مراتب, وہ تمام گویا کہ روایات جو دنیا میں مظہر تخلیق بن سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. اور اب اس رب کے نام سے آپ آیات قرآن مجید کو تلاوت یتلو علیہم آیات, یعنی اقرا کا جو پہلا زینہ ہے وہ اصلاً تلاوت آیات سے. یہاں پر یعنی سب سے بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم اقرا کو تلاوت آیات سے نکال لیں, یعنی ہمارے یہاں اقرا کا مطلب یہ ہو کہ پڑھو, اور اس پڑھنے سے مراد ہر وہ چیز جو انسان پڑھتا ہے اس کو مراد دے دیا جائے, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ عنوان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بنیادی عنوان ہے وہ کہیں نہ کہیں متروک ہو جاتا ہے, یا کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو دونوں آیات کو مربوط کر کے جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلاً اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے پڑھنے کی اور تربیت حاصل کرنے کا سب سے بنیادی حکم دیا وہ تلاوت آیات. اور ظاہر بات ہے کہ تلاوت آیات جو ہے وہ لفظ آیات, آیات جمع آیات جو ہے وہ اس کے معنی بہت زیادہ ہے. آیات کا مطلب قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جو جس پر ہم وقف کرتے ہیں. آیات سے مراد آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک انسان کو لے جاتے ہیں. آیات سے مراد وہ انسان کی قوتیں بھی ہیں جو انسان کے اندرون میں پنہا ہیں, جن کو برسر کار لا کر انسان اپنی صلاحیت میں ایک اضافہ کر کے وہ دنیا کو مخلوط کرتا ہے اور چیزوں کو وہ کارآمد بناتا ہے. اسی لیے آدم خاکی کے اندر جو قوتیں رکھی گئی ہیں ان میں سب سے بنیادی قوت یہ ہے کہ آدم کے اندر ایک قوت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے. A man can transform anything to a مطلب بینیفٹ, یعنی کوئی بھی فائدے مند چیز میں انسان چیزوں کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے. دنیا کی کسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ چیزوں کو ٹرانسفارم کر سکتا.
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی قوت کو بھی جذب کرتی ہے، اس کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی لوہے کو ڈھالنا چاہیں تو پہلے آپ مٹی کا ایک خاکہ بناتے ہیں، اس میں لوہے کو پگھلا کر کے ڈالتے ہیں، اور وہ لوہے کی جو گرمی ہے وہ مٹی اپنے اندر جذب کرتی ہے اور چیزوں کو آکار اور چیزوں کو ایک تصویر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہ فرما رہا ہے کہ اصلاً جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ تم پڑھو، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ تلاوت آیات سے ابتدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں عروج فرمائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے مکہ کے اندر جس چیز کی دعوت دی وہ یہی تلاوت آیات، یعنی جب پہلے سورہ اقرا کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو اس کی تربیت فرما دی، لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور تلاوت کے معنی سے پڑھنا نہیں ہے عربی زبان میں، بلکہ تلاوت کے معنی ہے اس کا تدبر کرنا، تلاوت کا معنی ہے اس میں غور و فکر کرنا، اور تلاوت کے معنی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ڈکٹو، فالو دا تھنگس ایز اٹ از، جیسا جو چیز ہے اس کو ویسے فالو کرنا، فالو دا اسٹیپس، کسی اسٹیپ کو فالو کرتے جانا یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ جانا جس منزل تک وہ اسٹیپس آپ کو لے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آیات تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے تزکیے کی ابتدا کرے۔ انسانی نفس جن خرابیوں کی اور جن کمزوریوں کی آماجدہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انسانی نفس میں جو قوتیں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے انسانی نفس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ انسانی نفس یعنی ہمارے اپنا درود جو ہے وہ زیادہ مال کا خواہش مند ہے، اولاد کا خواہش مند ہے، بہتر زندگی کا خواہش مند ہے، ایک پراسپیرس لائف کو چاہتا ہے، زندگی کو وہ اپنے طریقے سے آزادانہ گزارنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری قوتیں اور تمام جو ہے طاقتیں اس کو حاصل ہو جائیں، جس کے نتیجے میں وہ انسان کو جس طریقے سے بھی چاہے ایکسپلائٹ کرے اور اپنے مفاد کے لیے جو چاہے کرے۔ تو یہ بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اب ان خرابیوں کو، ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو کس طریقے سے انسان ان پر غالب ہو سکتا ہے، تو اس کی سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیشہ ہم آہنگ رہے، اس سے کوآرڈینیٹڈ رہے، اس سے جڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے بالکل جڑے رہو، اور تمہارے نفس کی جو خرابیاں اور کمزوریاں اور جو خامیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مستقل نگہداشت کے نتیجے میں وہ نفس ترقی کرتا چلا جائے، اور جب وہ اپنے ترقی کے مرتبے تلاوت سے نکلے تو پھر حکمت اور تعلیم کتاب کے مرحلے پر پہنچے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بادشاہ فرمایا کہ پہلے تلاوت آیات کا مرحلہ ہو، پھر کتاب کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی، اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ نے قرآن مجید کے احکامات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، کھول کھول کر ان کو سمجھایا، وضاحت سے ایک ایک بات کی تشریح فرمائی، جو چیزیں پیچیدہ تھیں ان کو کھول کر وضاحت فرما دی، جو چیزیں بہت مختص تھیں اس کو بہت تشریح فرما دی، تاکہ کوئی نقطہ باقی نہ رہے اور لوگوں کا ذہن جو ہے وہ کتاب کی تعلیم سے عاری نہ رہے، وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم کتاب یعنی وہ نبی ان کے اندر کتاب کی تعلیم کرے اور ان کو حکمت سے آشکار کرے۔ دو چیزوں کے ذریعے سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ حکمت کا مطلب ہے وزڈم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یوم یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمت سے نواز دیا تو اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت کہتے ہیں وزڈم۔ اور وزڈم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر وہ تعقل، وہ عقل کا وہ یعنی معیار کہ جو انسان کو ہمیشہ مفید نتیجے تک پہنچا دی، یہ وزڈم یعنی عقل کی وہ روایت، عقل کی وہ قوت جو انسان کو ان نتائج میں کو برآمد کرنے پر آمادہ کرتے جو ہمیشہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو، وہ وزڈم، جس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو حکمت کو پیدا کرنے کے لیے جن دو بنیادی ذرائع کی ضرورت ہے وہ تلاوت آیات ہے اور تعلیم کتاب۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعلیم اور اس سے وہ تربیت پاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا شعور بیدار ہوتا ہے، ایک ایسا فہم اس کے اندر جلا پاتا ہے کہ جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ سرخروئی کی صورت میں بنا۔ اس وقت دنیا کی جو ٹریجڈی ہے اور اس وقت مسلمانوں کا جو بحران ہے وہ سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وزڈم اور حکمت کی جو ایک بہت بڑی پیمانے پر جو فقدان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ،
ہمارا ایک عام طبقہ اور ہمارے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی طبقہ وہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کی اس بنیادی دو عناوین سے بہت بڑے حد تک ناواقف ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یعنی نوجوانوں میں، ہمارے عوام میں، ہمارے انٹلیکچوئل طبقے میں، ہمارے جو ہے وہ گویا کہ طاقتور طبقے کے اندر وزڈم اور حکمت کی بہت زیادہ اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اصلاً جو اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے اقامت دین، کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو، اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے اور کوئی دین دنیا کے اندر اللہ کے دین کے علاوہ باقی نہ رہے، اور پوری کی پوری قوت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو جائے، پورا کا پورا امر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ تو اس امر کو انجام دینے کے لیے جس اجتماعیت کی اور جس انفرادی اخلاق کی ضرورت ہے وہ یہ ہے جو وہ بنتا ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کی بنیاد۔ تعلیم کتاب ہو، تلاوت آیات تلاوت اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی رہے مستقل، اور مستقل اس کو زندگی اور روح کی کے اندر گونجا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے جو اپنا طریقہ نزول اختیار فرمایا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بار نازل نہیں فرما دیا جیسے کہ تورات کے الفاظ حضرت موسیٰ کو عطا فرما دیے گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ پر جو قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل فرما دیں گے اور آپ کو پڑھا دیں گے فلا تنسا، تو آپ بھولیں گے۔ یعنی قرآن مجید کا فطری طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جیسا کہ نزول ہوا تھا ویسے ہی آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور یہ کیا کہ انہوں نے اس کو روح حیات کے ساتھ گوندنا شروع کیا، اس کو اس پہ یعنی ایسیمیلیٹ کر دیا۔ جیسے کہ آپ نمک کو جب آٹے کے اندر گوندھ دیتے ہیں تو اب آٹے میں سے آپ نمک کو برآمد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آٹے کا ہی جزو بن جاتا ہے، اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ترتیب کے ساتھ نزول ہونا، قرآن مجید کا تدریج کے ساتھ نزول ہونا، اور حالات اور واقعات کے اعتبار سے اس کا انسانی تقاضوں کو پورا کرتے چلے جانا، اور زندگی کی روح میں اس کو اس طریقے سے شامل کر دینا کہ زندگی کے قالب میں قرآن مجید کا جو عنصر ہے وہ ایسا داخل کر دیا جائے جیسے کہ آٹا نمک میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پورا آٹا جو ہے وہ ایک گویا کہ اس کے اندر ایک نمک، اس کے اندر ایک خاص طور پر ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت میں اس عنصر کو بہت واضح اور غالب رکھا، لہذا آیات قرآنیہ بھی اسی ترتیب سے نازل ہوتی گئی، وقتاً فوقتاً آیات اترتی گئی، غزوات کے موقع پر آیات اتری، اور کبھی مدینہ کی ریاست کے مسئلے مسائل پیش آئے تو اس وقت آیات اتری گئی، کبھی زنا کے کوئی واقعہ پیش آ گئے تو اس وقت احکامات دے دیے گئے، کبھی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو وراثت کی پوری آیت نازل فرما دی گئی، کبھی یہودیوں پر تنبیہات فرمائی گئی۔ تو گویا کہ دھیرے دھیرے وہ حیات کے ساتھ قرآن مجید کو گوندا گیا۔ جب تمام صحابہ کی زندگی کا بنیادی عنصر قرآن مجید طے کر دیا گیا اور پوری زندگی کے اندر قرآن دوڑنے لگا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اندر، ان کی شہ رگوں کے اندر قرآن مجید کو خون کی طرح دوڑا دیا۔ جب ایک انتہائی مزکہ اور انتہائی متاثر جماعت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتھک کوششوں کے نتیجے میں فراہم کر دی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم ذمہ داری کو بھی انجام دلوایا گیا جس کو قرآن فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو اس دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین حق کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے۔ اگرچہ یہ بات مشرکین کو، کافروں کی اتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ ترتیب اور جو یہ طریقہ اختیار فرمایا، اس کا لازمی نتیجہ اس صورت میں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مطہر اور پاکیزہ جماعت اور اجتماعیت پیدا کر دے گا جس کے نتیجے میں ایک دین غالب آ کر رہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1947 کے اندر مدرسے میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت ان کا ویژن دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں طبقاتی کشمکش ہو رہی تھی، ہندو مسلمانوں کے ساتھ طبقاتی طور پر نبرد آزما تھے، اور خود مسلمانوں کے مختلف جتھے تھے، مختلف پارٹیز تھی، مسلم لیگ اس کا ایک الگ پورا مینیفیسٹیشن تھا، اور مسلمانوں کے اندر دیگر چھوٹے جتھے تھے جو آپس میں سیاسی جدوجہد کر رہے تھے۔ اس طریقے سے ہندوؤں کے یہاں بھی مختلف پارٹی تھی، بہوجن پارٹی تھی، کچھ باقاعدہ جو ہے ہندوتو کی علمبردار پارٹی تھی، کچھ سیکولرزم کی پارٹی تھی، کچھ نیشنلزم کے دعوے دار تھے۔ تو یہ ایک پورا ہنگامہ تھا جو ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستان کے اندر باقاعدہ برپا تھا۔ اس وقت مولانا مودودی کی تحریر کو آپ پڑھیے، ان کی تقریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے جو کام اس وقت اس ملک کے عزیز میں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے مفادات سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔ مسلمان اپنے مفادات کو پورے طور پر اس سے اپنے آپ کو وڈرا کریں، میری جائیداد، میرا گھر، میرا بچہ، میری تعلیم،
میرا کاروبار، میری زندگی، اس سے ان کو صرف نظر کرنا چاہیے. میری قوم کے مفادات، میرے مسائل، میرے قوم کے مسائل، میرے اپنے حالات، میرے قوم کے حالات، اس سے صرف نظر کر کے اس کو اس عظیم مرتبے پر، اس عظیم ذمہ داری پر، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو امت وسط بنا کر قائم کیا تھا، اس عظیم ذمہ داری پر اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ اگر مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے اسی طبقاتی کشمکش میں اپنے حالات اور اپنے طبقات کے سارے اپنے مسائل کو حل کرنے لگے تو یہ اس ہندوستان میں بہت دنوں تک باقی نہیں رہ پائیں گے. نہ تو ان کی حیثیت باقی رہ پائے گی، اور نہ ہی ان کا ایمانی اسٹرکچر، نہ ان کا کلیکٹیو آرڈر، نہ ان کا سنگولر آرڈر باقی رہے گا، نہ کلیکٹیو آرڈر باقی رہے گا. آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی نے تقریر میں جو بات کہی تھی، آج اس کی ایک بہت بڑی ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا نہ سنگولر یعنی اس کی نہ انفرادیت باقی ہے اور نہ اس کا کلیکٹیو اجتماعی آرڈر باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مولانا مودودی کی اس بنیادی بات پر کان نہیں دھرے، اور اس کے بعد سے مسلمان کس چیزوں میں مبتلا ہو گئے؟ طبقاتی معاملات میں، اپنے مسائل کے اندر، اپنے حالات میں. لہٰذا ایک طبقہ مسلمانوں کا کانگریس کی طرف چلا گیا، ایک طبقہ مسلمانوں کا بہوجن کی طرف چلا گیا، ایک طبقہ مسلمانوں کا جو ہے وہ تمام چیزوں کا تعلق ہو کر کے خانقاہوں میں چلا گیا، ایک طبقہ مسلمانوں کا بالکل لا تعلق ہو کر کے دین سے بہترا ہو گیا. تو یہ جو طبقات اس وقت دنیا پائے، اس وقت ہمارے کیڈر میں یعنی امت مسلمہ میں ایسے طبقات پائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو کانگریس کی، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اب کہیں نہ کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو لادینیت کی طرف مائل ہے، اس میں اپنا الہات پھیر رہا ہے، اسے دین سے کوئی مطلب نہیں. نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جن کو دین سے کوئی اب بہت واسطہ نہیں رہا ہے، وہ تو مذہبی کچھ طبقہ ہے جس کے اندر کوئی دینداری باقی. تو مولانا مودودی نے جو بات کہی تھی اصل آج اس کا نتائج برآمد ہو رہے ہیں کہ ہم نے طبقات اور اپنے حالات کو ہی سمجھا ایڈریس کیا، لہذا ہم دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک امت ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک ایسی اجتماعیت ہونا چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، جو لوگوں کے اندر نہی عن المنکر کا کام کرے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. لیکن ہم نے اپنے مرتبے کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے معیار کو قوموں کے اندر گم کر دیا، اور ہم نیشنلسٹ پارٹیز کی طرح، دیگر قوموں کی طرح انہی قومی دھارے میں بہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس دھارے سے نکالنے کو تیار ہیں. تو یہ جو بات ہے یعنی عنوان میں کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا فرد قائم کیا جائے. اسی لیے مولانا مودودی نے دستور میں بات لکھی ہے کہ اب فرد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ، اس کے افکار کا تزکیہ، اس کے خیالات کا تزکیہ، اس کے اعمال کا تزکیہ، اس کے اخلاق کا تزکیہ، اس کے معاملات کا تزکیہ، اس کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں تزکیہ، معاشرت کا تزکیہ. تو ایک فرد کا تزکیہ، پھر معاشرے کی تعمیر، کیونکہ فرد سے مل کر ایک سوسائٹی بنتی ہے. اگر افراد پاکیزہ نہیں ہیں، افراد تربیت یافتہ نہیں ہیں، افراد تزکیہ یافتہ نہیں ہیں، افراد کے اندر خامیاں ہیں، افراد کے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے افراد بد اخلاق ہیں، ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے، ان کے افکار واضح نہیں ہیں، ان کے سامنے یعنی دین جو ہے وہ اصل اس مقصد کی حیثیت نہیں رکھتا، نصب العین کی حیثیت نہیں رکھتا، تو ایسے افراد سے جو معاشرہ بنتا ہے وہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ نصب العین جس کا کلیئر ہو، جس کے افکار بالکل واضح ہوں، جس کا ویژن بالکل کلیئر ہو، اس سے جو معاشرہ بنتا ہے وہ صحابہ کا معاشرہ. تو سب سے پہلے افراد کی تربیت، اس کے لیے تزکیہ نفس، اس کے لیے تلاوت آیات، اس کے لیے تعلیم آیات، اس کے بعد اس کی حکمت کی تعلیم جو ان دونوں کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا بہترین اور ایک ایسا مزکہ اور ایک ایسا متاثر معاشرہ کہ جو پھر آمادہ ہو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کر کے، اور اس کو اس نفوذ کے ساتھ وہ دنیا میں اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اپنے پہلے ہم دین کو اس معاشرے پر نافذ کریں، اور پھر یہ معاشرہ گویا کہ دلیل بن جائے تمام معاشروں کے لیے، اور ریاست مدینہ کی طرح یہ ہمارا معاشرہ کی ایک بہت بڑا نمونہ بن جائے تمام ہی ریاستہائے دنیا کی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو ریاست قائم فرمانی تھی، وہ ریاست اس وقت کے دیگر قوموں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اس وقت رومن بھی تھے، ان کی بھی ایک بڑی حکومت تھی، پرشین امپائر کی بہت بڑی طاقت تھی. اس وقت دیگر قبائلی زندگی بھی تھی، لیکن اس وقت انسانوں کے پاس انسانوں کی بنیاد پر ایک بہترین جنتا بنانے کا کوئی ایک ماڈیول نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام انسانوں کے سامنے انسانوں کو انسانی بنیادوں پر استعمال کرنے کا ایک ماڈیول پیش کیا جو قرآن و حدیث میں ہمارے پاس موجود ہے.
تو اس وقت اقامت دین کی جو سب سے عظیم ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک فرد پر عائد ہوتی ہے. یہ صرف جماعت اسلامی یا صرف مذہبی تنظیموں یا صرف کچھ اداروں یا کچھ مدارس یا کچھ خانقاہوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے کام کرنے کا کام ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتا ہے، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش ہونا ہے، جو اس بات کو یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا. جو شخص ان تمام عقائد کو عملی طور پر قبول کرتا ہے، اس پر زندگی گزارتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرے. اور کیوں کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بات فرمائے تاکہ فتنہ باقی ہے. دنیا میں فتنے کا دور ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ کہ جب تک دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اسلام اسلام، کہ دین جو اللہ تعالیٰ کے اسلام، اگر یہ دنیا میں غالب نہیں ہوگا، اگر یہ دنیا میں تمام انسانوں کی بنیاد یا نظام وقت نہیں بنے گا، تو پھر دنیا میں اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان لوگ اختیار کریں گے، جتنے بھی نظریات کو اختیار کریں گے، وہ انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی خوبی کے لیے انتہائی مضر ہوگی. دنیا میں آپ دیکھیں جس کو اس وقت اگر مثال کرو، اس وقت جو ہے ٹرانزیشنلزم چل رہا ہے، کیپٹلزم ختم ہو گیا، سوشلزم ختم ہو گیا، نیو پیلزم بھی ختم ہو گیا، اب تو ایک نیا ازم آیا ہے ٹرانزیشنلزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ملک اپنے ایک خاص دائرے کے اندر کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے اپنے معاشی مفادات پورے ہوتے رہے، تمہارا کوئی بھی ازم تم چلاتے رہو. یہ اتنا زیادہ مسلمانوں سے بھی کوئی مطلب نہیں. بھائی آپ اسلام پر کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دیتے رہے، ہمیں کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے اور یہ ثواب کے کام کرتے رہیے، اس سے ہمیں کیا؟ آپ کرتے رہیے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ جو ہے مندر میں گھنٹے بجاتے رہیے، آپ کلیسا کے اندر جو ہے گانا گاتے رہیے، آپ جو ہے آزادی کے نعرے لگاتے رہیے، سب کرتے رہیے، لیکن آپ میں سے کوئی شخص اس حکومت کو چیلنج نہ کرے، اس ظلم کو چیلنج نہ کرے، عدل کی بات نہ کرے، جسٹس کی بات نہ کرے، لوگوں کے حقوق جو پامال ہو رہا ہے اس پر آواز نہ اٹھائے. آپ سب کرتے رہیے، ہمیں برداشت. لیکن جب ہم اس دین کو، یعنی آپ اسلام کو جب دین بناتے ہیں، اب اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں کہ دین، تو دین کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ ہے کہ جو انسان کی تمام ہی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پھر وہی سب سے اعلیٰ ہے. یعنی معیشت اس کے اعتبار سے ہو، معاشرت اس کے اعتبار سے ہو، آپ کے اخلاق اس کے اعتبار سے استوار ہو، تعلیمی نظام اسلامی دین کے اعتبار سے ہو، اخلاقی نظام دین کے اعتبار سے ہو، اس طریقے سے ہمارا آئینی نظام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور دین کے مطابق ہو، ہمارا سوچنے کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، ہمارے عمل کرنے کا نظریہ اسلام کے مطابق ہو، ہماری لین دین اسلام کے مطابق ہو. جب ہم اس کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تب کریک شروع ہوتا ہے. تب جا کر کے ایک کہتے ہیں یہ کانٹروورشل ایشوز ہے، اس پر آپ گفتگو مت کریں کہ آپ ہمارے حقوق میں مداخلت مت کریں. تو یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کی اقامت ہونا چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں دین جاری و ساری ہونا چاہیے، ہماری سیاست میں بھی دین ہونا چاہیے، ہماری معاشرت میں بھی دین ہونا چاہیے، ہمارے معاملات میں بھی دین ہونا چاہیے، تو پھر یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. بالکل ویسا ہی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ہاں یہ آپ سب واقعی حقیقی نبی اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں نے اس نبی کی اس دین کو قبول کر لیا تو میری سیادت کا کیا ہوگا، میرا وہ مال جو میرے گھر میں نے قبضہ کیا ہوا ہے یتیموں کا، اس کا کیا ہوگا، جو میرا قریش کے اندر ایک مرتبہ ہے وہ کیسے باقی رہے گا، میرا جو ایک چودراہٹ ابھی تک چلی آ رہی ہے وہ کیسے قائم رہے گی، جو میرا ایک بہت سارے مفادات ہیں جو ان سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سارے مفادات مجھے ترک کرنا پڑیں گے. تو جب ہم دین کو ایک بنیادی سورس کے طور پر، ایک فورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر جتنے نظامہائے دین ہیں ان کو گویا کہ چیلنج ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سخت ترین مبارزت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہم اس وقت مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصلاً جس اسلام پر تم عمل کر رہے ہو یہ اسلام ایک کلی دین کا تقاضا کرتا ہے. یہ چند روزے اور نماز کی حد تک تم کو اس پر قائم کرنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ دین تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو، اور نہ صرف یہ کہ تمہارے شعبے میں داخل ہو بلکہ ریاست میں بھی اور گویا کہ سیادت میں بھی اسی کی
چلے اور اسی کی بنیاد پر پوری ریاست کا عمل اور اس کا ریاست کا پورا معاملہ اسی کی بنیاد پر چلے. تو یہ اصلاً اقامت دین ہے جس کی جدوجہد کے لیے تحریک اسلامی ہند نے اپنے ابتدائی ایام سے لے کر اپنے آج تک کے سفر کو طے کیا ہے، جس کا بہت مختصر انداز میں مولانا اشاد نقوی صاحب نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے. تحریک اسلامی ہند نے اپنی ابتدائی ایام سے لے کر کے آج تک کا جو سفر طے کیا ہے اس میں اس نے بہت سارے طریقے اختیار کیے ہیں اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے. اس میں جیسے خدمت خلق کا بھی شعبہ ہے، اس میں تعلیم و تربیت کا بھی شعبہ ہے، اس میں تزکیے کا بھی شعبہ ہے، اس کے اندر اداروں کے قیام کا بھی ایک طریقہ ہے تاکہ ہم خدمت خلق کر کے لوگوں کے جو رائے ہیں اس کو اقامت دین کے لیے پازیٹیو بنائیں، دین کے لیے ہم رائے کو جو ہے ہموار کریں. رائے عامہ کی ہمواری کے لیے مختلف طریقے تحریک اسلامی وقتاً فوقتاً اختیار کرتی رہتی ہے اور تمام عوام الناس سے یہ پکار کر آواز لگاتی ہے کہ دین کے اس غلبے کے لیے جو جدوجہد جو اجتماعی کوشش ہو رہی ہے آپ تمام حضرات اس میں دعوے درپے سخن کس طریقے سے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اپنا وقت لگا سکتے ہیں، اپنا وقت لگائیے، آپ اپنی صلاحیت لگا سکتے ہیں، اپنی صلاحیت لگائیے، آپ اپنی فکر لگا سکتے ہیں، اپنی سوچ و فکر اس پر لگائیے، آپ اپنا مال لگا سکتے ہیں، اس کو مال دیجیے. یعنی اس وقت تحریک اسلامی ہند کو تمام قسم کے اثاثوں کی ضرورت ہے. اس میں نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، اس میں علماء کی ضرورت ہے، اس میں اچھے ذہنوں کی ضرورت ہے، اس میں انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے، اس میں معاشی طور پر مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے. اس میں ہر قسم کے لوگ آ کر کے اس جذبے کو مضبوط کریں تاکہ جو خواب ہر زمانے میں مجددین نے اور جو خواب اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ کے ایک وقت آئے گا کہ واپس یہ خلافت دنیا میں دوبارہ قائم ہوگی، تو وہ جو خواب اور جو حدیث میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اس خواب کو ہم حقیقت میں تبدیل کر سکیں اور اس کو حقیقی بنا سکیں. اس جدوجہد میں یہ تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی آپ تمام حضرات سے یعنی مخلصانہ یہ استدعا کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ اپنے وقت اپنے تمام قوتوں کو اس میں صرف کیجیے تاکہ یہ وقت جو آپ آج صرف کریں گے وہ صلاحیتیں جو آج آپ اس میں لگائیں گے کل روز قیامت یہ آپ کے نام اعمال میں سرخروئی کا باعث بنے گی. اور روز قیامت جو کچھ آپ نے اس میں لگا دیا خود اللہ تعالیٰ سے انتہائی زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو جنتوں میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے اور محاسبے میں شاید اللہ تعالیٰ اپنے محاسبے میں ہمارے ساتھ کچھ معاملے میں بھی رد کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم و نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. والله تعالى على خير خلقه محمد